अस्सलाम वालेकुम तमाम तेलंगाना के असातिज़ा एहतियात से। अस्सलाम वालेकुम तमाम असातिज़ा बी अलर्ट, बारिश बहुत होने वाली हैं, कुछ खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं और कुछ व्हाट्सएप पैगामात से ली गई मालूमात भी शामिल हैं। आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे तालीम के शोबे में जो कुछ हो रहा है, मौसम की सूरत हाल, उसके क्या असरात हैं और आला तालीम और मुलाजमतों के हवाले से क्या चल रहा है। तो कोशिश यही है कि इन सारी मालूमात से अहम बातें निकालें और समझें कि इनका मतलब क्या है। बिल्कुल। आज जो हम जायज़ा ले रहे हैं इससे तेलंगाना के हालिया वाक़यात की एक आप कह लें पूरी तस्वीर सामने आएगी। जैसे आपने कहा, असातिज़ा की तरक्कियों से लेकर तुलबा के लिए नई वर्क बुक्स तक, और फिर ये शदीद बारिशें, इनसे क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं और इम्तिहानात के निज़ाम में भी कुछ तब्दीली की बात हो रही है। तो हाँ, हर पहलू को देखेंगे। तो आइए तालीम से ही शुरू करते हैं। वहाँ तो काफ़ी हलचल नज़र आ रही है। सबसे पहले तो ये असातिज़ा की तरक्कियों की खबर है। तादाद काफ़ी बड़ी है, 4,454 असातिज़ा को तरक्कियाँ मिली हैं। जी हाँ, ये एक काफ़ी बड़ी तादाद है और इसमें मुख्तलिफ सतहों के असातिज़ा शामिल हैं। जैसे SGTs हैं, सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स, तकरीबन 2,763 जिन्हें स्कूल असिस्टेंट बनाया गया है। फिर प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर्स हैं, लैंग्वेज पंडित, PETs, वो कोई 811 हैं। और फिर गजेटेड हेडमास्टर्स ग्रेड 2 भी हैं, मल्टी जोन 1 और 2 में, वो भी तकरीबन 880 बनते हैं। और इस अमल की तकमील का ऐलान वो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन है नवीन मुत्तिल, उन्होंने किया है। तो ये अब मतलब मुकम्मल हो गया है। ये एक अच्छा कदम है, निज़ाम में हरकत आती है इससे। और इन असातिज़ा को जिनकी तरक्की हुई है, उन्हें 15 दिन मिले हैं अपनी नई जगह ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इसमें एक बात दिलचस्प लगी मुझे। अगर कोई उस्ताद ये तरक्की नहीं लेना चाहता तो वो 15 दिन में एक नॉट विलिंग लेटर दे सकता है। ये थोड़ा अजीब नहीं? दरअसल ये पॉलिसी में लचक पैदा करने की कोशिश है। कभी कभी होता है ना, असातिज़ा की कोई ज़ाती वजह होती है, सेहत का मसला, या शायद वो किसी ख़ास जगह तबादला नहीं चाहते फौरी तौर पर। तो ये ऑप्शन उनको मौका देता है कि वो अपनी मौजूदा जगह पर रह जाएं, अगर चाहा इससे वो मुस्तकबिल में शायद तरक्की का मौका खो दें। लेकिन इंतज़ामिया को भी पता चल जाता है कि कौन सी असामियाँ फ़ौरन भरी जानी है। अच्छा, समझ गई। ठीक है, तो तरक्कियों के साथ साथ ट्रेनिंग पर भी जोर है। SCRT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रही है। KGVVs, TREIS सब शामिल हैं। और ये रियाजी और फिजिक्स साइंस के असातिज़ा के लिए है, 6ठी से 9वीं जमात तक पढ़ाने वाले। इसका मौजू है अ बुक ऑन डिजिटल लर्निंग करिकुलम। तो मकसद यही है कि आजकल जो डिजिटल चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, असातिज़ा उसे अपनी पढ़ाई में कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो अहम है। जी, और मुताल्लिका DEOs को कहा गया है कि वो लिस्टें फाइनल करें और बजट वगैरह तैयार करें। और तलबा के लिए भी अच्छी खबर है। अब 6ठी से 10वीं जमात के बच्चों को भी मुफ्त वर्क बुक्स मिलेंगी। अभ्यासिका नाम है उनका। जी हाँ, पहले तो ये सिर्फ 1ली से 5वीं तक थी ना? बिल्कुल। पहले सिर्फ प्राइमरी तक थी, अब ये 6ठी से 10वीं तक भी दी जाएंगी। तवक्को है कि ये 2026-27 तालीमी साल से शुरू हो जाएगा। मकसद तो यही है कि जो निसाबी किताबें हैं उनके साथ इजाफी मश्क भी मिल जाए बच्चों को और उन पर बोझ भी ज़रा कम हो। SCERT ये तमाम मज़ामीन के लिए बना रहा है, तो ये मेयार बेहतर करने की कोशिशों का हिस्सा है। मेयार की बात हुई तो एक रिपोर्ट है ASER की, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023। वो कुछ गौर तलब बातें बता रही है। कह रही है कि तेलंगाना के देही इलाकों में प्राइवेट स्कूलों की फीस सरकारी स्कूलों से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। 10 गुना। जी, ये बहुत बहुत अहम नुक्ता है। आदादो शुमार भी बता रहे हैं कि देहात में कुल बच्चों में से तकरीबन 56% सरकारी में हैं और 39% प्राइवेट में। तो रिपोर्ट सिर्फ फीस का फर्क नहीं बता रही, वो ये सवाल भी उठा रही है कि इतनी ज्यादा फीस देने के बाद क्या वाकई पढ़ाई का मयार इतना ही बेहतर है। तो इससे साफ पता चलता है कि गांव देहात में अच्छी तालीम सबको मिल पाना ये कितना बड़ा मसला है। और ये सोचने की बात है कि क्या इससे मुस्तकबिल में अमीर गरीब का फर्क और बढ़ेगा। ये तो बड़ा सवाल है। हुकूमत के लिए तो ये एक इशारा है कि भाई सरकारी स्कूलों पर मजीद तवज्जो देनी होगी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई का मयार सब बेहतर करना होगा। सही कहा। लेकिन चलें, इसी तालीमी निज़ाम में कुछ अच्छी खबरें भी हैं।
جیسے سوریا پیٹ ضلع میں پین پہاڑ منڈل کے ضلع پریشد ہائی اسکول کے ایک ٹیچر ہیں مارو پاوترا. انہیں قومی سطح پر بہترین استاد کا ایوارڈ ملا ہے 2023 کا. جی، یہ بہت اچھی بات ہے. انہیں یہ ایوارڈ ملا ہے ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے اور نئے جدید طریقوں سے پڑھانے پر. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چیلنجز تو ہیں، لیکن سرکاری اسکولوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. خود وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بھی انہیں ٹویٹ پر مبارکباد دی. تو یہ ایک اہم کامیابی ہے. تعلیم کی تو یہ صورتحال ہے، لیکن اب ذرا موسم کی طرف دیکھیں تو لگتا ہے وہاں بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں. پورے تلنگانہ کے لیے ریڈ الرٹ جاری ہوا ہے. جی ہاں، بالکل ریڈ الرٹ ہے. شدید سے شدید کر بارشوں کی پیشگوئی ہے. خاص طور پر میدک ضلع میں جو ہے نا، صورتحال زیادہ فکر والی ہے. وہاں پوچارم پروجیکٹ ہے. اوپر سے پانی اتنا زیادہ آ رہا ہے کہ پانی کی سطح بہت بڑھ گئی ہے اور خطرہ ہے کہ کہیں ڈیم کو ہی نقصان نہ پہنچ جائے. یہ واقعی ایک سنجیدہ صورتحال بن گئی ہے. اوہ، اور اسی وجہ سے پھر میدک اور کماریڈی اضلاع میں چھٹی بھی کر دی گئی تعلیمی اداروں کی. بالکل. 28 اگست 2025 یعنی جمعرات کو ان دونوں اضلاع میں تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکول کالج سب بند رکھنے کا فیصلہ ہوا تاکہ بچے اور عملہ محفوظ رہیں. یہ ضلع کلیکٹرز کی طرف سے احکامات آئے. اور اس موسم نے دوسری سرگرمیوں کو بھی متاثر کیا ہوگا. جی، میدک میں DIET میں ایک ٹیچرز ٹریننگ ہونی تھی، وہ ملتوی ہو گئی. اور MEOز اور کمپلیکس HMs کی ایک میٹنگ تھی، وہ بھی نہیں ہو سکی ان بارشوں کی وجہ سے. تو ہاں، معمول کے کاموں پر بھی اثر پڑ رہا ہے. اب ذرا اعلیٰ تعلیم کی طرف آتے ہیں. پروفیسر جے شنکر تلنگانہ اسٹیٹ ایگریکلچرل یونیورسٹی ہے PJTSAU. وہاں داخلوں کے حوالے سے کچھ ہو رہا ہے. جی، یہ زرعی یونیورسٹی ہے. 30 اگست 2025 کو یہ واک ان کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. مطلب آپ سیدھا جا کر کاؤنسلنگ میں حصہ لے سکتے ہیں. صبح 10 بجے جو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ یعنی PG کورسز کے لیے ہیں، خاص طور پر NRIG کوٹا کے لیے. NRI یعنی نان ریزیڈنٹ انڈینز یا ان کے اسپانسرڈ امیدوار. اور اسی وقت PhD یونیورسٹی اسپانسرڈ اور ڈپلوما کورسز کی بھی کاؤنسلنگ ہے. پھر دوپہر 2 بجے BSc ایگریکلچر ڈپلوما کورس کی کاؤنسلنگ ہے جو وہ ویٹنری یونیورسٹی کے ساتھ مل کر چلاتے ہیں. اور یہ کہاں ہو رہی ہے؟ امیدواروں کو کیا لانا ہوگا ساتھ؟ یہ یونیورسٹی کا جو راجندر نگر کیمپس ہے نا، وہاں ایگزامینیشن کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں ہوگی. جو بھی امیدوار جانا چاہتے ہیں ان کو اپنے اصل سرٹیفکیٹس، ان کی کاپیاں اور جو فیس ہے وہ لے کر وقت پر پہنچنا ہوگا. باقی تفصیلات ویب سائٹ پر ہیں ان کی www.pjtsau.edu.in. ٹھیک ہے. اعلیٰ تعلیم کے ساتھ انٹرمیڈیٹ کی سطح پر بھی ایک ممکنہ طور پر بڑی تبدیلی کی بات سن رہی ہوں کہ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن یعنی TSBIE وہ سالانہ امتحانات جنوری 2026 میں کروانے کا سوچ رہا ہے. یہ تو کافی پہلے ہے، مارچ اپریل سے. جی ہاں، یہ ایک اہم تجویز ہے جس پر غور ہو رہا ہے. ابھی حتمی نہیں ہے، لیکن ہاں روایتی طور پر تو یہ مارچ یا اپریل میں ہوتے ہیں. اس کے پیچھے جو بنیادی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جو قومی سطح کے مقابلے کے امتحان ہیں جیسے JEE انجینئرنگ کے لیے، نیٹ میڈیکل کے لیے، ان کے شیڈیول کے ساتھ اسے ہم آہنگ کیا جائے. اگر انٹر کے امتحان جنوری میں ہو جائیں تو بچوں کو ان بڑے ٹیسٹوں کی تیاری کے لیے تقریباً 2-3 مہینے کا اضافی وقت مل جائے گا. اچھا، تو ان پر پریشر کم ہوگا اور شاید وہ بہتر تیاری کر سکیں. تو یہ صرف تاریخ بدلنے کی بات نہیں، مقصد طلباء کی کارکردگی بہتر کرنا ہے. بالکل. ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو سرکاری جونیئر کالجز ہیں ان کے نتائج بھی بہتر ہوں. خیال یہ ہے کہ اگر بچے بورڈ امتحانات سے جلدی فارغ ہو جائیں تو وہ پوری توجہ ان دوسرے امتحانوں پر دے سکیں گے. تو مجموعی طور پر کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے. لیکن جیسا میں نے کہا، یہ ابھی تجویز ہے. دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. یہ تو ہو گئیں تعلیمی باتیں اور موسم. کچھ اور خبریں بھی ہیں جن پر نظر ڈالنی چاہیے. کریم نگر سے ایک پریشان کن خبر ہے ST گرلز پوسٹ میٹرک ہاسٹل کے بارے میں. جی، اطلاعات تو یہی ہیں کہ وہاں طالبات کو بنیادی سہولتیں، خاص طور پر ٹھیک کھانا اور صاف پینے کا پانی، اس کی بہت کمی ہے. اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ وہاں جو 157 لڑکیاں رہتی ہیں ان میں سے مبینہ طور پر 41 بیمار ہو گئیں اور 13 کو تو ہسپتال بھی لے جانا پڑا. ارے باپ رے، یہ تو بہت ہی سنگین بات ہے. کوئی ایکشن ہوا اس پر؟ جب لڑکیوں نے احتجاج کیا ان مسائل پر تو پھر حکام نے نوٹس لیا. وہ آئے اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ صورتحال بہتر کریں گے. لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے وہاں.
ہاسٹل میں جگہ کم ہے اور 57 نئی لڑکیوں کا داخلہ رکا ہوا ہے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ واقعہ سرکاری ہاسٹلوں کے حالات پر سوال ضرور اٹھاتا ہے۔ بالکل۔ دوسری طرف جن لوگوں کو نوکری کی تلاش ہے ان کے لیے کچھ مواقع بھی ہیں، مختلف اداروں میں آسامیاں نکلی ہیں۔ جی، چند ایک کا ذکر کر دیتا ہوں، جیسے CSIR CCRI ہے، یہ الیکٹرو کیمیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں اسسٹنٹ پروفیسر کی 36 پوسٹس ہیں، 3 سپٹمبر آخری تاریخ ہے۔ پھر رائٹس لمیٹڈ ہے، یہ انجینئرنگ کنسلٹنسی فرم ہے، وہاں لیگل ایگزیکٹو کی 3 آسامیاں ہیں، 14 سپٹمبر تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ NHPC لمیٹڈ میں ٹرینی سول انجینئر اور ٹرینی آفیسر جیولوجی کی کل 9 آسامیاں ہیں، 8 سپٹمبر آخری تاریخ ہے۔ اور ایک FDD انڈیا لمیٹڈ ہے، وہاں سینئر ایگزیکٹو اور ٹیم لیڈر کی 6 پوسٹس ہیں، 22 سپٹمبر تک۔ تو زیادہ تر یہ ٹیکنیکل، ریسرچ اور انجینئرنگ کی فیلڈز میں ہے۔ شاید ریاست میں ان شعبوں میں ضرورت بڑھ رہی ہے۔ تفصیلات تو ان کی ویب سائٹس پر ہی ملیں گی۔ اور آخر میں ایک انتظامی خبر، الیکشن کمیشن کی طرف سے ووٹر لسٹوں کی نظر ثانی کا شیڈیول آیا ہے۔ جی، یہ فوٹو الیکٹورل رولز کی خصوصی نظر ثانی ہے۔ کوالیفائنگ تاریخ رکھی ہے 1 جنوری 2025، یعنی جو لوگ اس تاریخ تک 18 سال کے ہو جائیں گے وہ اپنا نام ڈلوا سکتے ہیں۔ شیڈیول کے مطابق 28 اگست کو ڈرافٹ لسٹ آ گئی ہے اور سیاسی پارٹیوں سے میٹنگز بھی ہو گئی ہیں۔ اب 28 اگست سے لے کر شاید 28 ستمبر تک نئے نام شامل کروانے، کوئی اعتراض ہے تو وہ داخل کرنے یا تفصیلات ٹھیک کروانے کا وقت ہے۔ اور یہ سب ہونے کے بعد جو حتمی فائنل لسٹ ہے وہ 2 ستمبر 2025 کو شائع ہوگی۔ یہ تو معمول کا کام ہے لیکن جمہوریت کے لیے اہم ہے۔ تو آج جو ہم نے یہ ساری باتیں کیں ان کو سمیٹتے ہیں۔ تلنگانہ میں تعلیم کے میدان میں تو کافی کچھ ہو رہا ہے، اساتذہ کی ترقیاں ہیں، نئی پالیسیاں آ رہی ہیں، ٹریننگ ہو رہی ہے، امتحانات میں تبدیلی کی بات ہے۔ دوسری طرف موسم جو ہے وہ نظام زندگی پر اثر ڈال رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو معمول کے انتظامی کام ہیں، نوکریاں ہیں، ووٹر لسٹیں ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں۔ بالکل۔ اور آج کی گفتگو میں جو چند باتیں خاص طور پر ابھر کر آئی ہیں، میرے خیال میں ASCR رپورٹ کے نتائج بہت اہم ہیں۔ گاؤں میں سرکاری اور پرائیویٹ تعلیم کا معیار، ان کی فیسیں، یہ صرف تلنگانہ کے نہیں بلکہ پورے ملک میں سوچنے والی بات ہے کہ کیا سب کو برابر معیاری تعلیم مل رہی ہے؟ اسی طرح یہ جو انٹرمیڈیٹ امتحانات کے شیڈول میں تبدیلی کی تجویز ہے، اگر یہ ہو جاتی ہے تو اس کے بھی کافی دوررس اثرات ہوں گے بچوں پر، والدین پر، اداروں پر۔ تو پھر آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کی بات کیا ہے؟ یہی کہ تعلیم کے شعبے میں یہ جو اتنی ساری کوششیں ہو رہی ہیں، ٹیچرز کی ٹریننگ، بچوں کے لیے ورک بکس، امتحان کا نیا نظام، پرائیویٹ اور سرکاری کا فرق، یہ سب مل کر تلنگانہ میں بچوں کے سیکھنے کے تجربے کو، ان کے مستقبل کو آخر کس طرح سے بدلیں گی؟ کیا یہ سب واقعی زمین پر کوئی مثبت فرق لا پائیں گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس کا جواب تو وقت ہی دے گا، اور یہ کہ ان پالیسیوں پر عمل کتنا مؤثر طریقے سے ہوتا ہے، اس پر غور کرتے رہنا ضروری ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔